صلوا عليه وآله الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ محترم حضرات، گزشتہ نشستوں میں ہم نے شرائط نماز پر کلام کیا۔ پہلی شرط طہارت اور گزشتہ درس میں دوسری شرط ستر عورت، یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا دکھانا حرام ہے یا دیکھنا بھی حرام ہے، اس پر کپڑا ڈھکا ہو۔ خواتین اور مردوں کے لیے لباس کی پابندیاں خصوصاً نماز پڑھتے وقت، اس کو ہم نے ضرورت کے مطابق بیان کیا۔ تیسری شرط نماز کی ہے استقبال قبلہ، یعنی جب بھی آدمی نماز پڑھے اس کا منہ کعبے کی طرف یا اس سمت کی طرف ہو، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ کہیں یہ عذر پیش کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و قدرت سے تو ہر جگہ ہے، تو چاہے جدھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں، اس میں کیا حرج؟ تو جیسے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم و قدرت سے ہر جگہ ہے، لیکن اسی کا حکم یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اپنے چہروں کو قبلے کی طرف کر لو، کعبے کی طرف کر لو، تو اس کے حکم کی عدولی۔ یہ یاد رہے کہ جب بھی ہم کعبے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، خدا نہ خاصہ قبلے یا کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہمارے لیے سمت اور جہت یہ متعین ہے کہ ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس ارشاد اور اس کی تکمیل میں ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ضروری نہیں، جدھر منہ چاہے کر کے نماز پڑھ لیں، تو آپ ساری دنیا اور ساری عبادت خواہوں کو تو چھوڑ دیں۔ کیا صرف اسی مسجد میں اگر آزادی دے دی جائے کہ جہاں آپ چاہیں منہ کر کے سجدہ کریں، کوئی ادھر جھوکے، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، صرف اس مسجد کے حل کا بھی نظم برقرار نہیں رہے گا۔ اس لیے سب کو ایک سمت جھکنا، اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی یکسانیت دیکھی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو قانون ہمیں دیا، اب غور فرمائیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی چین کا رہنے والا ہے، کوئی مراکش کا رہنے والا ہے، کوئی عرب کا، کوئی غیر عرب کا، کوئی عجم بلاد کا رہنے والا ہے، کوئی جناب افریقہ کا رہنے والا ہے، یہ مسلمانوں کی یکجہتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب کی زبان ایک ہوتی ہے اور سب کا قبلہ ایک، سب کو اسی طرف جھکنا، اور سب کی زبان جو ہے وہ ایک ہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ تو ہم جب سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، جہت یہ ہے، سمت یہ ہے کہ ہم کعبے کی جانب سجدہ کریں۔ ایک لمبی تاریخ ہے کعبے سے متعلق، تو کسی وقت جمعے وغیرہ میں سے زیر بحث لائیں گے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے
تو جب وہ جنت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتے وہ سنا کرتے. زمین پر آنے پر جب وہ تسبیح اور ان تسبیحات کی آواز نہیں آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل گھبرایا اور رب کریم نے سب سے پہلے انہیں کعبہ بنانے کا حکم دیا. سب سے پہلے معمار کعبے کے حضرت آدم علیہ السلام انہوں نے بنایا. بنانے کے بعد میں حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی آبیاری کی اور تاریخی اعتبار سے سب سے بڑے معمار کعبے کے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک لمبی تفصیل. انہوں نے کعبے کو بنایا اور کعبہ بنانے کے بعد یہ سوچا کہ لوگ طواف کہاں سے کریں، تو اس کے ایک جانب ایک نمایاں پتھر لگا دیا جسے حجر اسود کہتے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے طواف کو شروع کریں، اور اس کی ایک لمبی تفصیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت کعبہ قبلہ ابراہیمی نہ تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نماز کا حکم آیا تو آپ نے تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. 17 مہینے، 16 یا 17 مہینے، ایک لمبا عرصہ بیت المقدس کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی. اس میں تھوڑا سا کلام یہ ہے کہ جب حضور مکہ میں نماز پڑھتے تو بظاہر تو حرم شریف میں ہوتے تو لگتا ہے کہ اس وقت بھی جہت یہی کعبہ ابراہیمی تھا. علماء نے فرمایا اصل میں اس میں تطبیق ایسے ہوگی کہ قبلہ تو بیت المقدس ہی ہوا کرتا، لیکن سامنے کعبے کی عمارت کا ہونا یہ اور بات ہے، کیونکہ مسجد حرام ہے، وہاں نماز حضور علیہ السلام پڑھا کرتے. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہ حضرات جنہوں نے عمرہ کیا، حج کیا، وہ مقام جانتے ہیں جس کو مسجد ذو قبلتین کہتے ہیں، یعنی وہ مسجد کہ جو 2 قبلوں والی مسجد ہے. اب اس مسجد کو مخفف کرتے ہوئے لوگوں نے مسجد قبلتین کہہ دیا. بھائی ٹھیک ہے، قبلتین بھی یہ تسنیہ ہے، 2 قبلوں والی مسجد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خواہش یہ تھی کہ جیسے ہمارا دین دین ابراہیمی ہے، اسی طرح ہمارا قبلہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیمی ہونا چاہیے. ایک دل میں حضور کی حسرت اور تمنا تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی ہر خواہش، ہر تمنا کو پورا کرتا ہے. جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی خواہش کرتے، کوئی آرزو، کوئی تمنا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے، ہر وہ خواہش کو پورا کر دیتا ہے. اس لیے حضور اس مسجد میں نماز پڑھ رہے جو مسجد قبلتین اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اچھا، اب وہاں کا جغرافیہ ہم نے جب معلوم کیا تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے حضور اس طرف نماز پڑھ رہے اور جب تحویل قبلہ ہوئی تو بالکل اس کے اپوزٹ یوں پڑتا ہے کعبہ ابراہیم. حضور کے ساتھ پوری جماعت. اس جماعت میں کیا ہوا، اچانک حضور کے ذہن میں یہ خیال بیٹھا کہ قبلہ بدل جانا چاہیے، تحویل قبلہ ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم ظاہر ہے کہ وہ ضروری تھا. اب یہ دل میں خیال جمانے کے بعد حضور نے بار بار آسمان پر دیکھنا شروع کر دیا، یعنی جبریل امی جو آسمان سے آتے حضور پر وحی لے کر اوپر کی جانب دیکھنا شروع کر دیا. عین اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال جمع کہ کعبہ بدل جائے، تحویل قبلہ ہو جائے، حضرت جبریل امی حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے تمہارا چہرہ بار بار آسمانوں پر اٹھنا ملاحظہ کیا، لہذا اب ہم نے تحویل قبلہ کر دیا. اب وہ آیت ملاحظہ فرمائیے، عظمت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کوئی جاننا چاہے تو سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جائے. پھر ارشاد باری تعالیٰ فلا نولینک قبلۃ ترضاھا، حبیب تم اپنے چہرے کو ادھر کر لو جدھر لوگ تمہیں مشورہ دیتے، یہاں تک کہ جدھر لوگوں نے تم سے کہا کہ ادھر گھوم جاؤ، نہیں،
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اپنے چہرے کو ادھر کر لو اور وہی ہم کعبہ بنا دیں گے جدھر تم راضی ہو، جدھر تم راضی اسی کو کعبہ بنا دیں۔ حضور نے کیا کیا؟ بالکل اپنا چہرہ گویا بالکل اس کے برعکس اپنا چہرہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں آگے بڑھے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا رخ بھی تبدیل ہو گیا، اور 2 رکعتیں آپ نے وہاں پڑھی۔ ایک معروف روایت کے مطابق اس کی بھی تحقیق الگ کہ تحویل قبلہ میں کیا ہوا، کہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے، کیا تھا، اس میں بھی کافی کلام۔ تفصیل کے لیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے مدارج النبوت اور یا تحویل قبلہ پر جو آیت ہے اس پر معتبر تفاصیل دیکھی جا سکتی۔ غرض یہ کہ آپ نے 2 رکعتیں تو پڑھی بیت المقدس کی طرف، اور 2 رکعتیں پڑھی حضور علیہ السلام نے کعبہ ابراہیمی کی طرف۔ اس لیے یہ مسجد میں چونکہ تحویل قبلہ ہوئی، اس لیے اس کو 2 قبلوں والی مسجد کہا گیا۔ اچھا، ایک بات ہمیں اور آپ کے اس حوالے سے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کے کس قدر مطیع اور فرما بردار، اس سے اندازہ لگائیے۔ انسان بہرحال اس وقت انسان بشری کمزوریاں اس کے ساتھ لگی ہوئی اور بشری تقاضے بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے۔ اتنا بڑا اقدام کہ 17 مہینے سے ایک سم نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک حضور کا ایک طرف گھوم جانا، بالکل اپوزٹ، اس کا بالکل یعنی برعکس گھوم جانا، تو اس میں کم سے کم صحابہ تامل کرتے کہ یہ ہوا کیا۔ دیکھیے، اچانک کوئی معاملہ ایسا ہو جائے غیر معمولی کام، تو آپ دیکھیں سب پریشان ہو جائیں گے، یہ ہوا کیا اچانک، جبکہ 17 مہینے ہم اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اچانک یہ کیا بات۔ 2-4 جو قریب تھے وہ گھوم جاتے، 2-4 جو تھے وہ تردد میں پڑ جاتے، 2-4 جو ہیں وہ انتظار کرتے کہ یہ ہوا کیا ہے، بعد میں معلوم کر لیں۔ سب کا ایک ہی وقت میں ادھر گھوم جانا جدھر مصطفیٰ علیہ السلام کا رخ ہے، یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ جدھر حضور کا رخ ہے حق ادھر ہی ہے، جدھر حضور نے اپنا رخ کر لیا حق حضور کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خواہش کو پورا کر دیا، اور کسی ایک صحابی میں بھی تردد نہیں ہوا۔ آج آپ عمرہ کرنے جائیں تو بطور خاص یعنی بالکل قبلے کے اپوزٹ یہ پوری آیت لگی ہوئی، 2-3 زبانوں میں اس کا ترجمہ، اور وہ آیت بھی کندہ ہے کہ یہ آیت ہے جو یہاں نازل ہوئی اور اس پر تحویل قبلہ ہو۔ اس سے ایک پتہ تو یہ لگا کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول، اور اب ہمارا قبلہ ابراہیمی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے تعمیر کیا۔ ایک اس کی تفصیل بہت الگ ہے کہ یہ قبلہ اور یہ کعبہ کتنی مرتبہ سیلاب کی زد میں آیا، کتنی مرتبہ ٹوٹا، کتنی مرتبہ بنایا گیا وغیرہ، یہ تفصیل جو ہے ایک تاریخ کی یہ الگ ہے۔ کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جمعے وغیرہ میں کبھی عرض کیا جائے گا۔ اب یہ قانون بن گیا کہ تم سفر میں ہو، حضر میں ہو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، اب تمہیں اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرتا ہے۔ پھر یہ 7 زمین تلے وہ کعبہ ہے، 7 آسمان کے اوپر بھی کعبہ ہے، کہ کوئی آدمی اگر جہاز میں سفر کرے تو یہ کہے کہ کعبہ تو بالکل نیچے نہیں، بلکہ اسی سمت نماز پڑھنا ہوگا کہ جو کعبے کی فضا ہے، نیچے بھی کعبہ ہے اور اوپر کی فضا جو ہے وہ بھی کعبہ ہے۔ تو اب ہم جہاں بھی ہوں قبلے کی جانب منہ کر کے ہم نماز پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان سب کا طریقہ یہی۔ اب آئیے کعبے سے متعلق، مثلا آپ حرم میں ہو یعنی بے عین ہی مسجد حرام، تو اس وقت کیا ہوگا، پوری سمت کعبہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو اپنا چہرہ اپنا منہ بالکل کعبے کی جانب کرنا ہوگا، بالکل کعبے کی جانب۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری مسجدیں جتنی ہیں یہ چورس ہیں، ہم سب کے سب ادھر منہ کر لیتے ہیں، چوکونڈی مسجد ہے جہاں بھی آپ دیکھ، اگر کہیں گول مسجد بھی ہے تو اس میں نظم اسی طریقے سے کہ پوری صفیں آگے پیچھے یوں بچھی ہوئی کہ سب کے سب ایک ہی سمت جھکیں گے۔ لیکن آپ نے حرم شریف میں دیکھا کہ اس کا مطاف بیچ میں کعبہ ہے، اور اس کا مطاف اور حرم پورا گولائی میں، یعنی میں اگر ادھر جھکوں گا کعبہ سامنے، ادھر جو آدمی وہ ادھر جھکے گا، ادھر والا ادھر، ادھر والا ادھر۔ تو حرم شریف میں جب ہو وہاں یہ پوری جہت سمت کعبہ نہیں ہوگی، بلکہ بے عین ہی آپ کو چہرہ اپنے کعبے کی طرف کرنا ہوگا۔
یعنی آپ کا چہرہ یا پیشانی کا جو ہے اس کے یعنی کعبے کے سامنے ہونا چاہیے، تب نماز ہوگی۔ اگر وہاں سے آپ نے کعبے سے انحراف کیا تو نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی۔ یہ تو کعبے کا معاملہ۔ یہ جتنے بھی ہمارے بلاد ہیں، مثلا ہندوستان پاکستان، جیسے ہندوستان پاکستان کو لیجیے آپ، یہ دونوں بلاد، بلکہ ادھر آ جائیے آپ افغانستان وغیرہ، ان تمام بلاد میں جو کعبہ ہے یہ مغربی جانب۔ اب جب ہم مغرب کی جانب منہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ مغربی جانب کعبہ کہاں ہوگا۔ بے ظاہر ہے کہ کعبے کی عمارت تو ایک بہت چھوٹی سی عمارت، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا چہرہ بالکل کعبے کی طرف ہو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اسے جائز رکھا گیا۔ بے شمار حدیثوں سے علماء نے یہ مسائل استنباط کیے کہ ہمارے لیے پوری سمت جو مغربی ہے یہ پوری سمت کعبہ۔ مثلا یہ کہ دیکھیے میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو دیکھیے میرا چہرہ ادھر ہے، آپ ادھر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا چہرہ ادھر۔ فرض کر لیں کہ مسجد بہت بڑی ہے یا عیدگاہ میں، تو آپ دیکھیے کہ پوری عیدگاہ میں کوئی اس سرے پر کوئی اس سرے پر، لیکن سب کا رخ سب کا چہرہ چونکہ مغرب کی جانب ہے تو ہمارے لیے پوری سمت جو ہے محترم حضرات یہ مغربی سمت یہ پوری کی پوری کعبہ۔ اب کتنا انحراف کیا جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی، کتنے میں رہا جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، ایک ذہن میں خاکہ بنائیے، ایک قائمہ بنائیں آپ 90 درجے کا، فرض کیجیے یہ مغربی سمت یہ 90 درجے، اس 90 درجے میں اس کے بالکل درمیان میں ایک اسپاٹ بنائی، ایک نقطہ یہاں قائم کر۔ اب جب آپ نے 90 درجے کو دونوں میں تقسیم کر دیا تو ادھر 45 درجے ہوئے، ادھر 45 درجے ہوئے، یعنی مغربی سمت۔ اب کوئی شخص سیدھا مصلی بچھا لے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ خدا نہ خاصہ کوئی مسجد کسی غلطی کی وجہ سے یہ سیدھے قبلہ ہے، 5 درجے ہٹ گئی، 10 درجے ہٹ گئی، یا کوئی سمت کے معلوم کرنے میں یہ تو پتا ہے کہ مغربی سمت ہے لیکن اس کی سیدھ معلوم نہیں، 15 درجے ہٹ گئے، 20 درجے ہٹ گئے، 40 درجے ہٹ گئے، یہاں تک کہ 45 درجے تک بھی اگر آپ اندر آ گئے تو بھی نماز ہو جائے گی، لوٹانی نہیں پڑے گی دہنی جانب۔ اسی طریقے سے بائیں جانب فرض کریں غلطی ہو گئی، سمت تو معلوم ہے آپ کو کہ مغرب، لیکن مصلی آپ کا ادھر گھوم گیا یا ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے، 45 کے اندر جو یہ قائم ہے 90 ڈگری، اس کے اندر جب آپ ہو جائیں ادھر چہرہ کریں تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں کیا ہوگا، 45 ڈگری سے جب انحراف ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اب نماز نہیں ہوگی۔ لہذا ہمارے لیے پوری مغربی سمت جو ہے محترم حضرات، وہ پوری کی پوری مغربی سمت جو ہے وہ ہمارے لیے قبلہ ہے، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ آج کل تو کمپاس قطب نے ایسے تحقیق کر کے نکل گئے کہ آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں تو پتہ لگ جائے گا قبلہ کہاں ہے، اس کی گائیڈنس بک ہوتی ہے۔ جیسے کراچی پاکستان کے بلاد جو ہیں مختلف، اس میں کراچی 12 ڈگری پر ہے، فلاں شہر میں جائیں تو اتنے ڈگری پر قبلہ، فلاں جگہ جائیں تو اتنی ڈگری پر، یعنی اب ایسی سہولتیں آ گئیں کہ آپ جب سفر کریں اور